بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ قابل قدر ائمہ کرام، خطبہ اعظام، ہمارا اس آن لائن تربیت ائمہ و خطبہ کورس کے اندر فن خطابت و تدریس کا یہ دوسرا سیشن ہے۔ پہلے سیشن میں ہم نے خطاب کی تعریف، اس کی اہمیت، ضرورت اور واعظ کرنے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اس پر بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خطابت کی کچھ اقسام کو ذکر کیا اور تقریر کی تیاری کے مراحل کا ذکر کیا کہ تقریر کیسے تیار کرنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے خطیب کی بنیادی ضروریات پر، تقریر کے حوالے سے جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں ان پر ہم نے بات کی تھی۔ آج کے اس سیشن میں ہم نے دو مین موضوعات پر بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اگر وقت ہمارے پاس ہوا تو ہم انشاءاللہ تیسرے عنوان پر بھی بات کریں گے۔ جو مین دو عنوان ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو خطاب ہے یا تقریر ہے اس کی کیا کیا خوبیاں، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور خصوصیات ہونی چاہیے، اور دوسری چیز جو ہم نے ذکر کرنی ہے آج وہ یہ ہے کہ خطاب کی خامیاں کیا کیا ہیں، کیا کیا وہ چیزیں ہیں جن سے خطیب کو بچنا ہے یا اپنے تقریر کو ان خامیوں سے بچانا ہے۔ اور اگر وقت بچا ہمارے پاس تو تیسری چیز ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم اپنے خطاب کو، اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو کیسے دوسرے لوگوں سے ممتاز بنا سکتے ہیں اور کیسے اس کو منفرد بنا سکتے ہیں جس سے کہ لوگوں کے دلچسپی میں اضافہ ہو۔ تو پہلی بات، جو پہلا عنوان ہے اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریر کی خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی وہ ہے فصاحت و بلاغت۔ یاد رکھیے گا علماء کرام، ہم نے فصاحت کی، بلاغت کی تعریفیں پڑھی ہیں جب ہم ظاہر مدارس میں ہی پڑھے ہیں یا یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ مختلف مواد اس پہ پڑھائے جاتے ہیں مکمل طور پر فصاحت و بلاغت کے اوپر۔ علم یہ پورا ایک میدان ہے جس کے اندر مختلف اس کی اقسام اور مختلف اس کی تفاصیل پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات جو بنیادی اس کی تعریف کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ جو حالات ہیں، جو سامعین ہیں، مقتضائے حال میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت کی حالت ہے، اس میں سامعین کی ذہنی سطح بھی شامل ہے۔ وہ جن حالات میں بات کی جا رہی ہے وہ حالات بھی اس کا ایک اہم جز ہے۔ جس وقت بات کی جا رہی ہے وہ وقت بھی ایک اہم جز ہے، اور جتنے دورانیے کے لیے بات کی جا رہی ہے وہ بھی ایک اہم جز ہے، اور جو مقرر ہے وہ اور جو اس کے مخاطب ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ بھی ایک اہم جز ہے۔ سو ایک بہت کہتے ہیں، جس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے یہ مقتضائے حال۔ اس کے مطابق بات کی جائے تو وہ کلام بلیغ ہوتا ہے، وہ بلیغ کلام سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ امام راضی علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ بات کہیں پڑھی، مطالعے سے گزری ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو فصاحت ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ جو کہنے والا بندہ ہے نا، اس کے دماغ میں جو بات ہے وہ مختصر ترین کلمات کا سہارا لیتے ہوئے، مختصر ترین الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے مخاطب اور سامع کے دل و دماغ میں اتار دیں۔ یہ فصاحت ہے۔ یعنی ایک بات کو سمجھانے کے لیے اس کو کئی جملوں کا سہارا نہ لینا پڑے، بلکہ ایک ہی ایسی تعبیر اختیار کرے، ایسے الفاظ کا چناؤ کرے کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنے دماغ میں موجود بات اختصار کے ساتھ اپنے سامع کے دل و دماغ تک پہنچا دیں۔ تو بنیادی طور پر جو میں بات کر رہا ہوں تقریر کی خوبیوں کی، اس میں پہلی خوبی یا پہلی اس کی خصوصیت فصاحت و بلاغت ہے۔ دوسری چیز اسلوب بیان۔
میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلے سیشن میں بھی ہماری بات ہوئی تھی اس پہ، کہ انسان کا جو اسلوب بیان ہے، خطیب کا جو اسلوب بیان ہے، وہ بالکل منفرد ہونا چاہیے. اس میں کسی کی نقالی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی خطیب کی، نہ کسی واعظ کی، نہ کسی مقرر کی، نہ کسی مشہور شخصیت کی، نہ کسی لیڈر کی، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو انداز دیا ہے اسی انداز کے اندر رہتے ہوئے نہ تو اپنی آواز کو بدلنے کی کوشش کرے، نہ ہی اس میں خاص طور پر تصنع کر کے اس میں اتار چڑھاؤ لانے کی کوشش کرے، بلکہ جو اللہ نے اس کو انداز دیا ہے اسی انداز کے اندر رہتے ہوئے، اسی آواز کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچائے. تو اسلوب بیان منفرد ہونا چاہیے. یہ تقریر کی خوبیوں میں سے ہے. کاپی کیا ہوا، نقل کیا ہوا، یہ خامی تو ہو سکتی ہے، یہ خوبی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر جو اہم چیز تقریر کی خوبیوں میں ہے وہ شعری چاشنی ہے. اشعار، موضوع سے متعلق جن کا ایسے شعر، ایسے اشعار جو موضوع سے مناسبت رکھتے ہوں یا جس سیاق میں بات ہو رہی ہے اس سیاق کے ساتھ متناسب ہوں، غیر متعلق نہیں، موضوع سے متعلق شعر ہو. اس سے بھی خطاب کے اندر جو دلچسپی ہے لوگوں کی وہ بڑھتی ہے، اور یہ تقریر کی ایک اہم خوبی میں سے ہے. اگرچہ یاد رکھیے گا یہ اختیاری چیز ہے، یہ لازمی نہیں ہے. اگر نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، یاد ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس یاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ موضوع سے متعلق ہو. غیر متعلق شعر پڑھ کر موضوع کو نقصان تو پہنچایا جا سکتا ہے، موضوع کے اندر افادیت کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اس کے بعد لہجے کی مٹھاس. جب انسان خاص طور پر جب واعظ کر رہا ہوتا ہے، خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے نہ لگے سامعین کو کہ اس کو پتہ نہیں کس بات کا ہمارے اوپر غصہ ہے. ایسا غسیلہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ ایسا انداز ہو کہ سامع کو لگے کہ اس بندے کے اندر درد دل ہے، میری اصلاح کا میرے اصلاح کی اس کو فکر ہے. یاد رکھیے گا ہم نے پہلے لیکچر میں، پہلے سیشن میں اپنے خطاب کے جو اہداف بتائے تھے، اور اس کورس کے اہداف، اس میں یہ بات بتائی تھی کہ ہم نے اپنے خطیب کو داعی خطیب بنانا ہے. اور داعی خطیب جو ہوتا ہے وہ غصے والا نہیں ہوتا، پیار سے بات کرنے والا ہوتا ہے، وہ بڑے نرم لہجے سے بات کرنے والا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے لہجے کو بڑا ہی میٹھا کر کے بات کرنا، اور لوگوں کے ساتھ ایسے بات کرنا کہ جس سے ان کو اپنائیت کا احساس ہو، اپنے اور آپ خطیب کے درمیان کوئی گیپ محسوس نہ ہو. تو یہ تقریر کی خوبیوں میں سے اور ایک اہم چیز ہے. اس کے بعد پانچویں چیز بشاشت طبع. خطیب صاحب جو ہیں یا جو بھی مدرس ہیں، واعظ ہیں، ان کی طبیعت کے اندر بشاشت ہو، سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو. ایسے نہ ہو کہ وہ گفتگو تو کر رہے ہیں لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ بس وہ ان کو نیند آئی ہوئی ہے، یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ بیمار ہیں، یا ایسے نہ لگے. بلکہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، ہمت دی ہے، اسی کے بقدر اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایسے بیٹھا ہو انسان کہ حشاش بشاش ہو، کسی پہلو سے بھی سامعین کو یہ نہ لگے. یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے خطبہ حضرات نا، ابتدائی طور پر اور بعض اوقات تو کافی دیر تک لوگ آنکھیں بند کر کے نیچے منہ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. خطبہ تو اکثر خطبہ کو دیکھا گیا ہے خطبہ نیچے سر نیچے کر کے خطبہ پڑھتے ہیں. یہ بشاشت طبع پر دلالت نہیں کرتی یہ چیز، اور نہ ہی یہ کہیں پر کوئی منصوص چیز ہے کہ خطبہ آنکھیں بند کر کے پڑھی جائے اور یہ ضروری ہے، واجب، ایسا کوئی اس میں نہیں ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ فن خطابت کے اعتبار سے یہ غیر مباح چیز ہے کہ آنکھیں بند کر کے لوگ خطیب صاحب یا مقرر صاحب عوام کے سامنے بیٹھ جائیں. یہ خطابت کے فن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، یہ تو غیر مباح چیز لگ رہی ہے مجھے. خیر، میں عرض کر رہا تھا بشاشت طبع بڑی اہم چیز ہے اور یہ بنیادی خوبیوں میں سے ہے. اس کے بعد خیالات کی سچائی، کہ جو بات انسان کر رہا ہے اس کے اوپر اس کو کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو، کچی بات نہ کر رہا ہو. اس لیے میں نے پہلے سیشن میں یہ بات کی تھی کہ مطالعہ خطیب کی غذا ہے، اس کے بغیر خطاب کمزور ہے. جب مطالعہ کر کے آئے گا تو جو بات بھی بیان کر رہا ہوگا
اس بات کے اندر جان ہوگی اور اعتماد سے بات کرے گا۔ اگر وہ بغیر مطالعے کے آ کے بیٹھ گیا ہے تو بات کرتے ہوئے اگر اس کو دوران گفتگو کوئی چیز یاد آئی نا، وہ بات کرنے لگے گا تو تھوڑا سا ڈر جائے گا کہ پتہ نہیں اس کا حوالہ میرے پاس ہے یا نہیں، کوئی پوچھ نہ لے۔ تو اس سے خطابت کمزور ہوتی ہے، اس سے گفتگو کے اندر جان نہیں پیدا ہوتی، گفتگو بے جان ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے خطباء کرام اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم جو بات بھی بیان کر رہے ہوں اس کا حوالہ کم از کم ہمارے پاس ہو۔ اگر کتابی حوالہ نہیں بھی ہے تو کم از کم کسی مستند شخصیت سے سنا ہوا ہو، ایسی مستند شخصیت جو کمزور باتیں بیان کرنے میں معروف نہ ہو۔ جی اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خطاب کی، تقریر کی جو خوبیاں ہیں ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کانفیڈنس ہو، اور پھر گفتگو کو ادا کرتے ہوئے جذبات کے اندر اعتدال رکھا جائے، غیر معتدل جذباتیت نہ ہو۔ ہوتا ہے بعض اوقات دوران گفتگو انسان کو اونچا بولنا پڑتا ہے، اور کسی خاص نقطے کی اہمیت کو وضاحت کرنے کے لیے زور دے کر بھی کہنا پڑتا ہے، اور تکرار بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے کئی احادیث ایسی ہیں جن میں آپ نے ایک ہی بات کو 3 دفعہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ اس موضوع کی اہمیت کی توضیح کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک بات کو 2 سے 3 دفعہ کہا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بات کی اہمیت کے لیے اس کو زور دے کر کہا جائے، لیکن بہر 2 صورت، بلکہ بہر صورت اپنے جذبات کو معتدل رکھا جائے، اس میں شدت اتنی نہ آئے کہ انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور بے قابو ہو جائے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے حالات حاضرہ میں کہ جو لوگ اس بات پہ معروف ہیں کہ وہ سٹیج پر آئیں تو وہ مائک اور ان چیزوں کو بھی توڑ دیتے، لیکن یہ چیز ایک داعی خطیب کی اور ایک واعظ کے شایان شان نہیں ہے۔ وہ اس کے جذبات میں اعتدال ہوتا ہے، وہ بے قابو ہو کر بات نہیں کرتا۔ اور ایک اور چیز جو تقریر کی خوبیوں میں سے ہے وہ ہے نکتہ آفرینی۔ کوئی خاص نکتے کی بات اس کے ذہن میں آئی، لیکن یاد رکھیے گا، یہ بات میں بڑی وضاحت سے عرض کر رہا ہوں، خطباء کرام جو مبتدی خطباء ہیں وہ اس خوبی کو ابھی اپنانے سے گریز کریں، کیونکہ نکتہ بیان کرتے ہوئے یا کوئی بھی منفرد چیز بیان کرتے ہوئے بعض اوقات تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے بندہ ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کی دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی، یا کمزور بات کہہ جاتا ہے، بھلے وہ اس سیاق میں فٹ بیٹھ رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اس وجہ سے مبتدی خطبہ تو اس سے اجتناب بھی کریں، لیکن ایک بندہ اس کے ذہن میں اگر کوئی بات آئی دوران مطالعہ تو اس کو وہ دیکھے کہ کسی اصول شرع کے ساتھ یہ تو متصادم تو نہیں ہے کہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور وہ بات واقعی منفرد نظر آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ اس سے لوگوں کی دلچسپی بڑھے گی اور وہ کسی شرعی قاعدے اور ضابطے کے خلاف بھی نہیں ہے، تو یہ چیز تقریر کی خوبیوں میں سے ہے اور تقریر کی افادیت کو بڑھاتی ہے۔ تو یہ ہماری چند ایک خوبیاں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ ہماری تقریر کی خوبیاں ہیں۔ ان کو اختیار کرنا ہے، ان کو کوشش کرنا ہے کہ ان میں سے جتنی بھی ہمارے اندر نہیں ہیں ان کو ہم اپنے خطاب کے اندر اور اپنے تقریر کے اندر لانے کی کوشش کریں، اور ایسے تیاری کریں کہ ہماری تقریر ان خوبیوں پر مشتمل ہو جائے۔ اگر کسی بھی ان میں سے جو میں نے عرض کی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ہم اختصار سے بات کر رہے ہیں، تو اختصار کے ساتھ جو میں نے چند باتیں کی ہیں تقریر کی خوبیوں کے اندر، ان کو ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم اگر ان میں سے کسی چیز میں بھی ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ کمی دور ہو۔ اس کے بعد تقریر کی اگر خامیوں کی بات کی جائے، جو ہمارا اس سیشن کا دوسرا اہم موضوع ہے، کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سی عادتیں ہیں، کون کون سی خصلتیں ہیں جو ایک مقرر کی تقریر میں بعض اوقات آ جاتی ہیں، جس سے کہ تقریر کی جو افادیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز بے معنی تکرار۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تو تکرار کیا جا سکتا ہے، لیکن بے مقصد تکرار،
اور اس بنیاد پہ تکرار کہ اگلی بات یاد نہیں آ رہی، یہ تکرار جو ہوتا ہے یہ تقریر کی خامی ہے۔ اس سے لوگوں کی اکتاہٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگ توجہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں تقریر میں، خطاب میں۔ تو کوشش یہ ہو کہ انسان کسی بھی بات کو، اگر اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے تو کسی بھی جملے کو دوسری بار بھی نہیں کہنا چاہیے، چاہے جائے کہ تیسری بار اس کا تکرار نہ ہو۔ بے جا تکرار سے اجتناب کرنا ہے، یہ خامی ہے تقریر کی۔ خطاب کی خامیوں میں سے ہے کہ بے مقصد قسم کا تکرار کیا جائے۔ ہاں کوئی اہمیت کی بات ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی تو حدیث میں مثالیں ملتی ہیں، جیسے مشہور حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک جسم کا ٹکڑا ہے کہ جو صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اب وہ 3 دفعہ فرمایا، وہ اہمیت کے پیش نظر فرمایا۔ ایسی بات ہو تو پھر انسان تکرار کر سکتا ہے، وہ اہمیت کی توضیح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے۔ بے جا بے مقصد ایک بات کو بار بار کہنا، اس سے اس کی اہمیت کے اندر کمی آتی ہے، اور یہ خطاب کی خامی میں سے۔ دوسری چیز، مشکل پسندی۔ میں نے پہلے خوبیوں میں بات کی تھی کہ فصاحت و بلاغت خطیب کی خوبی ہے اور خطاب کی بھی خوبی ہے، اس کا الٹا ہے مشکل پسندی۔ ایسے کلمات اختیار کرنا، ایسے کلمات کے ذریعے سے بات کو پہنچانا جو مشکل کلمات ہوں، اور یہ عام طور پر بدقسمتی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں خطیب بڑا فصیح و بلیغ ہے جی، اس کی اردو بہت اچھی ہے، اور وجہ کیا کہی بیان کی جاتی ہے کہ ایسے ایسے کلمات بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے۔ اب یہ فصاحت، یہ بیان کرنے والے بندے کو فصاحت اور بلاغت کی تعریف کا ہی نہیں پتہ نا، ورنہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مقتضۂ حال کے مطابق کلام ہو تو مقتضۂ حال میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے سامعین کا لیول کیا ہے، کس درجے کے وہ لوگ ہیں۔ آپ ان کے سامنے وہ اصطلاحات فلسفے کی اور منطق کی وہ اصطلاحات، یا آج کل ایک رواج چلا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ سامعین بھلے گاؤں میں ہوں یا شہر میں، یہ الگ بات ہے، خطبہ حضرات جو ہے وہ انگریزی کے کلمات بھی بیچ میں بیان کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں اسلام آباد کی یا شہر کی آپ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، عام طور پر سامعین کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں، ایسی مساجد ہیں جن کے مقتدی اور سامعین حضرات اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہ ان کو سمجھ آئے، تو ان کے لیے عام فہم انداز میں بات کی جائے۔ مشکل کلمات بھلے وہ ادبی کلمات ہوں، وہ زبانی اعتبار سے یعنی انگریزی کے کلمات آپ کہیں، یا عربی کی مثالیں لے آئیں، یا فارسی کی لے آئیں، یا کچھ مصطلحات ہوں خاص فنون کی، ان کو بیان کرنے کی کوشش شروع کر دیں، تو اس سے خطاب کی اہمیت کم ہوگی اور لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا باعث بنے گا، اس سے فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ ہاں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے درمیانے درجے کے، وہ ان کی نظر میں شاید آپ کے کوئی ایک وقار بن جائے اس اعتبار سے کہ خطیب صاحب کو بڑے اچھے الفاظ آتے ہیں اور جو ہے وہ بڑے مشکل الفاظ سے وہ خطاب کرتے ہیں، فائدہ ان کو بھی نہیں ہوگا، لیکن اس اعتبار سے آپ کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں شاید چلا جائے۔ لیکن ہمارے اہداف جو پہلے میں نے عرض کیا تھا، ایک خطیب کا جو ہدف، خطیب کے بارے میں ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے خطاب اور اس کی تقریر ایک دعوتی اسلوب میں ہو، اس میں یہ چیز رکاوٹ ہے اور بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تیسری چیز جو خطیب کی خامی ہے وہ خود پسندی ہے، یعنی اپنے بارے میں چیزیں بیان کرنا خطاب کے اندر، تقریر کے اندر، یہ تقریر کی خامی ہے۔ آپ کی تقریر کو بولنا چاہیے، آپ کو اپنے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ سیلف پروجیکشن جسے آپ کہتے ہیں، اپنے بارے میں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔